اس سال جنگل میں سخت سردیوں کا موسم چل رہا تھا اور سارے جنگل نے برف کی سفید چادر اوڑھ رکھی تھی۔ خود کو ٹھنڈ سے بچانے کے لیے سارے پرندے آگ کے پاس کھڑے تھے کہ اتنے میں کالو کوا آ گیا۔ ارے او کالیا، تو یہاں بھی آ گیا۔ ہم نے تجھ سے کہا تھا نا کہ اپنا یہ منحوس شکل لے کے ہمارے پاس مت آنا۔ مینا آنٹی کی یہ باتیں سن کر سارے پرندے زور زور سے ہنسنے لگے اور کالو کوا سارے باتوں کو دل میں لے کر بنا کسی سے کچھ کہے وہاں سے اٹھ جاتا ہے۔ یہ مذاق ان سب کو بہت مہنگا پڑے گا۔ کالیا نے وہ مذاق دل پہ لے لیا تھا اور اس کا بدلہ لینے کے لیے وہ جادوگر طوطے کے پاس چلا جاتا ہے۔ آؤ کالیا، مجھے تیرا انتظار تھا، آ گیا تو؟ ارے واہ جادوگر طوطے، تجھے میرا نام کیسے پتا؟ زیادہ باتیں نہ کر کالیا، پر تجھے جو چاہیے وہ میں تجھے دے سکتا ہوں۔ اچھا، تو یہ بتاؤ کہ میں یہاں پہ کس لیے آیا ہوں؟ ہاں، مجھے پتا ہے تو کس لیے یہاں پہ آیا ہے۔ تو چاہتا ہے کہ میں تجھے خوبصورت بناؤں، ہے نا؟ جی ہاں طوطے مہاراج، آپ نے بالکل صحیح کہا۔ آپ مجھے سندر بناؤ، آپ کو پھر جو بھی چاہیے وہ میں دوں گا۔ طوطا کوے کی باتیں سن کر بہت خوش ہوتا ہے۔ ہاں، تو دھیان سے سنو میری بات کو۔ اگلے ہفتے کی اسی رات تک جتنے پرندوں کے پنکھ اکٹھا کر سکو اکٹھا کرو اور میرے پاس لے کر آؤ۔ تم جتنے زیادہ پنکھ لاؤ گے تو اتنی ہی زیادہ سندر دکھو گے، اور پھر کوئی بھی تجھے کالیا کالیا نہیں پکارے گا۔ یہ سن کر کالیا وہاں سے چلا جاتا ہے، اور کالیا سندر دکھنے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے، جس کے لیے وہ ہر رات دوسرے پرندوں کے گھونسلوں سے ان کے پنکھ چوری کر کے جمع کر رہا تھا۔ تبھی باقی کے سارے پرندے ٹونی چڑیا کے گھر میں میٹنگ بلاتے ہیں۔ ارے یہ کوئی عام بات نہیں ہے، سارے پرندوں کے پنکھ ایسے کیسے غائب ہو سکتے ہیں؟ یا تو کسی کی سوچی سمجھی سازش ہے، یا پھر ہم پرندوں میں کوئی بیماری آ گئی ہے۔ سارے پرندوں نے اپنا مشورہ دے کر یہ طے کیا کہ ہم طوطے راجا کے پاس جائیں گے۔ دوسری طرف کالیا اس بات کا فائدہ اٹھاتا ہے۔ وہ سارے پرندوں سے بچ کر پنکھوں کو ایک تیلے میں ڈالتا ہے اور جادوگر طوطے کے پاس چلا جاتا ہے۔ کالیا وہ سارے پنکھ لے کے جادوگر طوطے کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ ارے کالیا، آ گیا تم؟ میں تو تمہارا انتظار کر رہا تھا۔ میں نے تمہارے لیے اس بڑے سے برتن میں جادوئی پانی بھر رکھا ہے، جاؤ اور اس میں نہانا، لیکن ایک بات کا خیال رکھنا، اپنے سر کو اس پانی میں نہ ڈبونا۔ اگر پانی آنکھوں میں چلا گیا تو تم اندھے ہو جاؤ گے، اور پھر کالیا ہونے کے ساتھ ساتھ لوگ تجھے اندھا اندھا بھی پکاریں گے۔ ٹھیک ہے طوطے مہاراج، میں صرف گلے تک ہی نہاؤں گا، ویسے بھی مجھے پانی سے بہت ڈر لگتا ہے۔ یہ کہہ کر کالیا کوا اڑ کے اس پانی میں ڈبکیاں لگاتا ہے، اور کالیا جادوگر طوطے کے بتائے ہوئے طریقے کے ساتھ نہاتا ہے۔ جیسا جادوگر طوطے نے کہا تھا ویسا کالیا نے کیا۔ آ گئی تم نہا کر؟ اب اپنے آنکھیں بند کرنا اور میرے کہنے سے پہلے اپنے آنکھیں نہ کھولنا، اور پھر جادوگر طوطا اپنا جادوئی منتر پڑھتا ہے۔ آلتو جلالتو، آئے بلا کو ٹالتو، کالا کوا ہے جو سب سے بدصورت، ہو جائے جنگل میں سب سے خوبصورت۔ یہ منتر پڑھ کر جادوگر طوطا کالے کوے پر سارے پنکھ پھینک دیتا ہے، اور ادھر سارے پرندے طوطا راجا کے محل میں پہنچ جاتے ہیں، لیکن دیکھتے ہیں کیا، بادشاہ سلامت پہلے سے ہی پریشان ہے۔ کیا ہوا بادشاہ سلامت؟ ہم تو اپنی پریشانی آپ کے پاس لے کے آئے تھے، لیکن آپ تو پہلے سے ہی کسی پریشانی میں ہیں۔ کیا ہوا آپ کو؟ ارے لاڈو، کیا بتاؤں، مجھے وراثت میں جو تاج ملا تھا وہ کسی نے چوری کر لیا ہے، جس کی وجہ سے میں میرا راجا ہونے کا حق کھو چکا ہوں، اور میرے اس تاج کے بغیر مجھے کون راجا کہے گا۔ آپ پریشان مت ہوئے بادشاہ سلامت، مجھے سمجھ میں آ گیا ہے کہ چور کون ہے۔ یہ چور ضرور میرا بھائی کالیا ہی ہوگا۔ مجھے شروع سے ہی اس پر شک ہو رہا تھا، جب سے مجھے سمجھ میں آ گیا کہ میرے ہی پنکھ کیوں غائب نہیں ہو رہے۔ اچھا، اگر ایسا ہی ہے تو ابھی میں سپاہیوں کی ایک ٹولی بھیج دیتا ہوں۔ اور بادشاہ سلامت کے کہنے پر کچھ سپاہی کالیا کو ڈھونڈنے کے لیے نکلتے ہیں، اور ادھر کالیا اپنے نئے پنکھ سے خوش ہو کر اچھل کود کر رہا ہے۔ ارے کالیے، جیسے میں نے تجھے سندر بنایا ہے ویسے میں تجھے تمہاری پہلے روپ میں بھی لا سکتا ہوں۔ ارے نہیں جادوگر طوطے، ایسا نہ کرو،
آپ نے جیسا کہا میں نے ویسا ہی کیا۔ میں نے چپکے سے جا کر بادشاہ سلامت کا تاج چوری کر لیا ہے۔ آپ یہ تاج لو اور مجھے جانے دو۔ یہ کہہ کر کالیا بادشاہ کا تاج جادوگر کو دے دیتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے، اور جادوگر طوطا وہ تاج پہن کر بادشاہ کی ساری شکتیاں اس میں آ جاتی ہے۔ اوپر سے بادشاہ سلامت کے سپاہی آ رہے تھے، وہ اس جادوگر کو دیکھ لیتے ہیں۔ ارے بادشاہ سلامت، ابھی تو آپ محل میں تھے، اتنی جلدی یہاں کیسے آ گئے؟ ہاں اب مجھے میرا تاج مل چکا ہے، اب میں پھر سے سارے جنگل پہ حکومت کروں گا، چلو اب محل چلتے ہیں۔ یہ کہہ کر جادوگر طوطا سپاہیوں کے ساتھ اب محل کی طرف روانہ ہو گئے، اور تھوڑے دیر کے بعد وہ بادشاہ سلامت کی محل میں پہنچ جاتے۔ سپاہیوں، کون ہے یہ گستاخ جو میرے تخت پہ بیٹھا ہوا ہے؟ جلد سے جلد اس گستاخ کو محل سے باہر پھینک دو، یہ میرا حکم ہے۔ ارے مٹو میرے بھائی، یہ تو ہے؟ لا جلدی سے مجھے میرا تاج دے دے، تجھے تو پتا جی نے جنگل سے باہر کر دیا تھا۔ نہیں، تو میرا کوئی بھائی نہیں ہے، ہٹ جاؤ میرے راستے سے اور میرے محل سے نکل جاؤ۔ ادھر کالیا کا بھائی اور لاڈو یہ سب دیکھ رہے تھے، اتنے میں کالو کو ایک آئیڈیا آتا ہے۔ ارے رک جاؤ، مجھے پتا ہے اصلی راجا کون ہے۔ سارے پرندے کالو کی طرف دیکھنے لگتے ہیں۔ اصلی والا تاج میرے پاس ہے، جو میں نے کالیا کے گھر سے چپکے سے چرا لیا تھا اور اپنے پاس رکھا تھا۔ یہ سن کر جادوگر طوطا سمجھ جاتا ہے اور تاج کو پھینک دیتا ہے۔ بادشاہ سلامت، یہ لیجیے آپ کا تاج۔ یہ کہہ کر لاڈو اصلی بادشاہ کو اس کا تاج دے دیتی ہے۔ کالو کوے، میرا بانڈا پھوڑ کر تم نے اچھا نہیں کیا، اس کا بدلہ میں تم سے ضرور لوں گا۔ سپاہیوں، اس گستاخ طوطے کو قید خانے میں ڈال دو۔ بادشاہ سلامت کو اس کا تاج مل جاتا ہے اور سارے پرندے اپنے اپنے گھونسلوں کی طرف اڑ جاتے ہیں۔ ادھر کالیا بارش میں کھڑا ہو کر اپنی خوبصورتی کا گن گا رہا تھا اور ناچ رہا تھا۔ ہا، ابھی مجھے کوئی بھی کالیا نہیں کہے گا۔ ارے یہ کیا ہو گیا؟ میرے سارے پنکھ نیچے کیسے گر گئے؟ ارے اس جادوگر نے میرے خیال میں میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ ارے یہ تو گلو کا پانی تھا یار۔ یہ کہہ کر بیچارہ کوا زور زور سے رونے لگتا ہے۔ تو دوستو، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتی ہے کہ خدا نے ہمیں جیسا ہی بنایا ویسا ہی رہنا پڑے گا، زیادہ لالچ کرنے سے کوئی فائدہ نہیں۔